جی ہاں جناب، اب میاں نواز شریف عرف زبردستی لندن والے کا ذکر کرتے ہیں، جو اب کھل کر جنات کی طرح سامنے آئے ہیں اور چپ کا روزہ توڑتے ہوئے جن کا کہنا ہے کہ اس 3 رکنی بینچ کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہ وہ اس 3 رکنی بینچ کا کوئی فیصلہ نہیں مانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عامر خان۔ سپریم کورٹ میں کے پی کے پنجاب الیکشن کی تاریخ کی سماعت جو اس وقت سپریم کورٹ میں جاری ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں اب جسٹس جمال خان مندوخیل کے بینچ سے الگ ہونے کے بعد اب 3 رکنی بینچ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر اور چیف جسٹس پر مشتمل بینچ کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات جس کے اشارے اس کیس کی سماعت کے دوران ملے ہیں وہ یہ ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان آئین کی انٹرپریٹیشنز کو لے کر اختلافات سامنے آئے ہیں۔ اب تک کی پروسیڈنگز میں 3 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن اور دیگر حکومتی اداروں کی الیکشن کی تاریخ 8 اکتوبر تک بڑھانے کے جواز کو مسترد کر دیا ہے۔ جی ہاں، جبکہ بینچ نے خاص طور پر الیکشن کمیشن سے انتخابات کرانے کے لیے بجٹ تجاویز بھی مانگ لی ہے، تاکہ حکومت کو ہدایت کی جا سکے فنڈز کی فراہمی کے لیے، تاکہ صاف شفاف انتخابات ہو پائیں۔ جی ہاں ناظرین، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا حکومت کو الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے ایک اور موقع دیتے ہوئے کہنا تھا کہ حکومت جون تک بجٹ پیش کرنے کے بعد الیکشن کی تاریخ اکتوبر سے پہلے بھی دے سکتی ہے، اور اگر حکومت نے کوئی ٹال مٹول سے کام لیا تو جان لیں کہ الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں، ہر صورت میں ہونے ہیں، اور کانسٹیٹیوشنز کے مطابق اسے 90 روز کے اندر یقینی بنانا آئینی تقاضا ہے، جسے پورا کرنے اور فیصلے پر مکمل عمل درآمد کرانے کے لیے سپریم کورٹ کے پاس کوئی اور آپشنز موجود نہیں ہے۔ بینچ نے حکومتی اداروں کو دہشت گردی اور فنڈز کی کمی کو بہانہ قرار دیا ہے۔ ویسے حکومتی اداروں نے کوئی نہ کوئی عذر پیش کرنا ہی تھا الیکشن کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے، کیونکہ ان کے آقاؤں کی نیت ہی نہیں ہے ملک میں سٹیبلٹی لانے کی، اور چاہتے ہیں کہ اس طرح یہ ملک ان کے ہاتھوں میں پھنسا رہے، اور ان کا ٹولہ اسی طرح اس ملک کی باقی بچی کچی ہڈیوں سے گوندا چوس چوس کر اسے مکمل انتظامی طور پر پیرالائز کر دیں۔ لیکن شکر ہے سپریم کورٹ اس وقت بھی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ ملک کے انتظامی ڈھانچے کو کولیپس ہونے سے بچایا جائے۔ جی ہاں جناب، اب میاں نواز شریف عرف زبردستی لندن والے کا ذکر کرتے ہیں، جو اب کھل کر جنات کی طرح سامنے آئے ہیں اور چپ کا روزہ توڑتے ہوئے جن کا کہنا ہے کہ اس 3 رکنی بینچ کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہ وہ اس 3 رکنی بینچ کا کوئی فیصلہ نہیں مانیں گے، اور مطالبہ کیا ہے کہ فل کورٹ بینچ بنانے کا۔ دیکھا جائے تو میاں صاحب نے یہ بیان ایسے ہی نہیں دیا ناظرین، ان کا فل کورٹ کا مطالبہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت سامنے آیا ہے۔ انہیں اس بات کا کامل گمان ہے کہ فل کورٹ بننے کی صورت میں وہ ججز کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہوئے الیکشن کو ڈیلے کرا کے اپنے لیے اور پارٹی کے لیے کوئی سیاسی ڈیل بنا پائیں گے، اور جو سٹینڈ اس 3 رکنی بینچ نے لیا ہے کے پی کے پنجاب الیکشن کو لے کر، فل کورٹ کے ذریعے میاں صاحب اور ان کے ہینڈلرز اسے سبوتاج کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ میاں صاحب کو خوشگوانی ہے کہ سپریم کورٹ کے اکثریت ججز ان کے موقف کے ساتھ ہیں۔ ویسے میں کیا، لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کا سپریم کورٹ سے ویسے بھی کوئی مطالبہ کرنے کا جواز بنتا ہی نہیں۔ ناظرین، آپ اس ادارے سے سزا یافتہ ہیں میاں صاحب، اور سپریم کورٹ کے واضح حکم کے باوجود عدالتوں میں نہ پیش ہو کر عدالتوں سے مفرور اور بھگوڑے ہیں۔ میاں صاحب سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے آپ بالکل اچھے نہیں لگ رہے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو عدالتوں سے کلیئر کروائیں، پھر مطالبہ کرتے اچھے لگیں گے میاں صاحب۔ ویسے میاں صاحب آپس کی بات ہے، کب تشریف لا رہے ہیں آپ پاکستان؟ اگر لندن میں KFC کھانے اور سیر سپاٹے شاپنگ کرنے سے فرصت مل گئی ہو تو اپنے بھائی جان کی حکومت جانے سے پہلے ایک چکر ہی لگا لیں پاکستان کا۔ مجھے پتا ہے آپ نے ٹکنا تو ہے ہی نہیں یہاں، آپ کا سارا دھن
تو ہماری باقی اشرافیہ کی طرح بیرون ملک ہے، ذخیرہ اندوزوں کی طرح چھپا کے رکھا ہے وہاں۔ کم سے کم یہاں آ کر آپ نون لیگ کا سیاسی جنازہ تو اٹینڈ کر لیں، جو تقریباً تیار رکھا ہوا ہے صاف شفاف الیکشن کی صورت میں۔ ایک طرف تو میاں صاحب کا کہنا ہے کہ قوم نازک صورتحال سے گزر رہی ہے، تو دوسری طرف اس نازک صورتحال میں خود ان کی پارٹی اضافہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ ججز کے خلاف گھٹیا مہم سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلا کر وائرل کر رہی ہے۔ جی جناب، ججز اور ان کی فیملیز کی تصاویر کو مختلف اکاؤنٹ سے اپلوڈ کیا گیا ہے اور چیف جسٹس کے خلاف 23 کروڑ عوام کا سو موٹو عطا بندیال استعفیٰ دو کی کیپشنز کو تصویر کے ساتھ وائرل کیا جا رہا ہے مختلف نون لیگ کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے۔ میں ایک ہی بات جانتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اپنا وقار ہر صورت بحال رکھنا ہوگا۔ موجودہ صورتحال میں وہ تبھی ممکن ہوگا جب توہین عدالت کی کارروائی ممکن ہوگی۔ ان لوگوں کے خلاف جو اس وقت پوری طرح سے سپریم کورٹ پر حملہ آور ہیں۔ ایک سپریم کورٹ ہی بچا ہے ناظرین، جہاں سے کوئی انصاف ملنے کی امید ہوتی ہے۔ سارے ادارے تو اپاہج کر دیے ہیں ناظرین 70 سالوں میں اشرافیہ نے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔